جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ تو فائنلی آج ہم پولیٹکس پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اچھا جی، ہم میں سے اکثر دوست ہیں کہ جو کسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں تو ان حالات میں ان کو رہنا پڑتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دکھ تکلیف ہو یا میری زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دکھ بڑے کام کی چیز ہے۔ نمبر ایک کہ جو بندہ مشکل وقت سے گزرتا ہے، جو بندہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ اتنی ہی وزن اتنا ہی ڈالتا ہے اپنے بندے پہ جتنی اس کا بندہ اٹھانے کی سکت رکھتا ہے۔ تو جب زندگی میں دکھ آتا ہے تو انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کی طبیعت میں گرداس پیدا ہوتا ہے، نرمی، احساس اور ایک عاجزی۔ تو اس سے وہ رب کے راستے پر چلنے کے اس کے 99% چانسز ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب مشکلوں سے آپ نکلتے ہیں اور کسی مقام پہ کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، تو اگر کوئی غریب آدمی دکھ پریشانی میں ہوتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کا دکھ بیان کرتا ہے، تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تو اپنے وقت کو یاد کرتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ جب مجھ پہ مشکل وقت تھا تو پھر کیا صورتحال تھی، کیا میرا اس میں رویہ تھا اور کیا طریقہ کار۔ تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ راحت میں آرام میں انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ وہ بس کار ہے، گاڑی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، وہ زندگی میں مزے کر رہا ہے نا، وہ اس زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، وہ ہوا ہوایا کام جو ہے اس کے آگے کھانا بنا آ گیا اور کپڑے استری ہوئے، سلائی ہوئے، ساری چیزیں اپنے وقت پہ ہو رہی ہیں، وہ صرف پیسہ لگا رہا ہے۔ تو جب انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا بہت پالشنگ ہوتی ہے اس کی، بہت سی چیزیں وہ سیکھتا ہے کہ جو زندگی میں اس نے نہیں کی ہوتی، اور پھر کسی وقت میں بیٹھ کے وہ اپنے بچوں سے یا کسی فرد سے اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ فلاں ٹائم میں یہ کرتا تھا یا یہ میں نے کیا تھا، اور وہ فخر سے وہ چیزیں بیان کرتا ہے کہ اس ٹائم میں نے محنت کی، یا میں نے ایک جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے اور کچھ اچھے بھلے لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے اصل کا حق بھی ختم کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ابھی کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کس طرح کا دوست چاہیے، تو وہ ولی اللہ ہی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، اس کا استعمال کرنے کے چکر میں ہے، بس اس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں اور کہاں پہ کر سکتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اس میں تقریباً 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، یا آپ اچھا کھلا سکتے ہیں، یا آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں، یا آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پہ فائدے کی بات آتی ہے اس میں ہمارا المیہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کسی نے اگر کسی بچے کی فیس بھی کسی ادارے میں جمع کروانی ہے تو وہ وہاں جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنے تعلق والا ڈھونڈ رہا ہوگا یا کسی سے پوچھ رہا ہوگا کہ وہاں پہ ہے کو تمہارے جاننے والا، لائن میں نہ لگنا پڑ جائے۔ تو ہم نے ایک رویہ اپنا لیا ہوا ہے، ایک سفارشی، اور کسی بھی ادارے میں راشی المرتشی بس ایک حدیث کی طرح ٹیبل کے شیشے کے نیچے ہے یا دیوار پہ لٹکا ہوا ہے یا سر کے پیچھے قائد اعظم کی فوٹو ہے، لیکن ان چیزوں پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو اگر اسے لگتا ہے کہ زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ ان چیزوں کو انالیسز کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور عاجز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی سے کچھ چیز اس ٹائم میں سرزد ہو بھی جائے اس کے بارے میں تو وہ اس کو درگزر کرتا ہے، اسے معاف کرتا ہے اور ان چیزوں کو
دل میں ایک گرہ کی طرح جو ہے وہ اٹکائے نہیں رکھتا اور لوگوں سے اپنا دل برا نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی گلہ شکوہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر گلے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لائف کو آگے بڑھائیں، اور یہ گلے شکوے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ پہلے ہوتا تھا لوگ 90 سال جی لیے، 100 سال سے اوپر عمر چلی گئی، وہ فلاں کا بابا تیسری پیڑھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اتنی عمریں نہیں، اگر کوئی 55-60 سال تک پہنچتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس 55-60 سال میں جب انسان محنت کرتا ہے تو پہلے تو 20 سال کی عمر تک، 18 سال کی عمر تک اس کی میٹرک کلیئر ہوتی ہے، پھر وہ ایف اے کرتا ہے، پھر وہ بی اے یا کوئی ایسی ڈگری، کوئی ڈاکٹری، کوئی اس طرح کا کورس شروع کرتا ہے، تو کم از کم جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے 25 کی ایج سے اوپر، اور اس کو سیٹل ہونے میں کوئی 5 سال لگ جاتے ہیں۔ تو وہ اتنی محنت کرتا ہے اپنے 15 یا 20 سال کے لیے، تو اسے یہ چاہیے کہ یہ جو اس کے پاس سال بچتے ہیں ان کو خوشگوار کرنے کے لیے دل کو ہلکا رکھے، اور لوگوں کی چیزوں کو اتنا نوٹس نہ کرے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ کسی نے کوئی چیز نہیں دی، شاید اس کے ذہن میں نہ ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اسے لگ رہا ہو، تو اپنے لیے اور اپنی اچھی صحت کے لیے اور اپنے اچھے اخلاق کے لیے لوگوں کی باتوں کو درگزر کریں، اور جتنی زندگی ہے اس کو خوشگوار طریقے سے گزاریں۔ اور ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ ٹھیڈے جدے مقدرہ چ ہوں نہیں کھانے ہوں، مطلب آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، وہ دھکے ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کسی نے نہیں کھانے، آپ نے ہی کھانے ہیں۔ تو ایک کام رو کے بھی کرنا، ہنس کے، تو اللہ کا شکر گزار ہو کے اور ان چیزوں سے کچھ سیکھ کے پھر آگے نکلیں، خود کو پریشان نہ کریں۔ اور جو وقت میں آپ کو بگڑتا نظر آ رہا ہے کہ آپ امیجن کر لیں کہ ایک کام خراب ہو رہا ہے، وہ کتنا خراب ہو سکتا ہے، اس کی خرابی سے جو ہے ڈریں نہ، اور اس کی خراب ہونے والی جو روٹین ہے اسے توجہ ہٹا کے تو آپ اس کو کتنا ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ ورک کریں۔ تو اپنی بہتر زندگی کے لیے دعا کیا کریں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، فی امان اللہ۔